اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ابو داؤد ہے، جس کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفے کا روزہ اور عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اور ایام بیز یعنی 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کی یہ پابندی سے روزہ رکھتے تھے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ یعنی عرفے کے روزے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، عرفے کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 9 روزے آپ ہمیشہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ایام بیز یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر جو حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس میں روایت یوں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلا، ذی الحجہ کی پہلے عشرے کے 9 روزے پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک، اور 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ، اور ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، اور چوتھا، فجر کی 2 رکعت سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت امام الکائنات میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہمسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعویٰ ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا جو مذہب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن مجید ہے۔ اسی بنا پر ہماری قوم کے اندر، قوم مہدویہ کے اندر، ہمارے بزرگوں نے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدی موعود سے لے کر ابھی تک جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے، اس پر ہم لوگ بھی سختی سے عمل کرتے ہیں اور اس کو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ہماری قوم میں ہر چھوٹا بڑا رکھتا ہے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کو طاقت و قوت دی ہے، وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ذی الحجہ کی تمام یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی تھوڑا کمزور ہے تو وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کم از کم روزہ رکھے، تاکہ اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جائے۔ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل پابندی سے کیا ہے، اس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔